میں آغاز کرنا چاہوں گا جس طرح سے سورہ زاریہ کا ذکر کیا، سورہ طور کا ذکر کیا، اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں سورہ نجم کے حوالے سے۔ جی، سورہ نجم اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں آغاز کیا، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ۔ یہ پہلی 18 آیات جو ہیں آقا کریم علیہ السلام کی شان اور خصوصیت کے ساتھ معجزہ معراج سے متعلق ہے کہ حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب ذوالجلال نے اپنی بارگاہ میں بلایا اور رات کی تنہائی میں بلایا اور بڑے مختصر وقت میں بلایا، اور وقت کی کڑیاں اور گھڑیاں اللہ پاک نے جو ہے وہ سقوط کر دیں، اور ایسے میں جب رب ذوالجلال نے اپنی بارگاہ میں بلایا تو شاعر کہتا ہے باغ عالم میں باد بہاری چلی، باغ عالم میں باد بہاری چلی، سرور انبیاء کی سواری چلی، یہ سواری سوئے ذات باری چلی، رشک صبح صفا آج کی رات ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یہ حضور علیہ السلام کا سفر ہے، اور اس سفر میں پھر اللہ رب العزت نے سدرۃ المنتہا کا ذکر کیا، اور سدرۃ المنتہا وہ مقام ہے کہ جو قبلہ شاہ صاحب یہ بیریئر کا مقام ہے جہاں اوپر والے یہاں تک پیغام لاتے ہیں اور نیچے والے وہاں تک لے جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے قرآن کریم کی سورہ نجم میں یہ کائنات ارضی پر سب کو عیاں کر دیا کہ میرا محبوب ہر حدود سے بالا اور اعلیٰ ہے، یعنی اللہ رب العزت نے اپنے پیارے کو اس سے بھی اوپر بلایا، اور وہ حدیں وہ باقیوں کے لیے ہیں، وہ نوری مخلوق کے لیے ہیں، فرشتوں کے لیے ہیں، سب کے لیے ہو سکتی ہیں، لیکن اپنے محبوب کو اللہ رب العزت نے جوتوں سمیت اس سے آگے کا سفر کروایا، پھر اپنی بارگاہ تک اللہ پاک نے بلایا، اور اس میں قرآن کریم کی صورت میں جو ہے وہ باقاعدہ جو ہے وہ کمانوں کا ذکر ہوا ہے، اور کمانے جو ہے وہ دوریاں مٹا کر قریب کرنے کا ایک استعارہ ہے۔ عربوں کے ہاں بھی باقاعدہ طور پر یہ جو اس کو لیا جاتا ہے جب کسی کے ساتھ معاملات جو ہے صلح جوئی اور اس کی طرف آتے تو اس کے لیے لیا جاتا کہ یہ بغل گیر ہونا، اگر ویسے بھی آپ دیکھیں جب کسی کے ساتھ بغل گیر ہوتے ہیں تو یہ ایک شیپ وہ بنتی ہے، تو اللہ رب العزت نے اس کے ساتھ جو ہے وہ سورہ نجم کو جو ہے وہ خوبصورت، اور پھر اس کا انداز دیکھیں قرآن پاک کا فصیح و بلیغ، عرب لوگ جو ہے ان کو فصاحت و بلاغت پہ بڑا ناز تھا، کیا بات، اور قرآن کریم کا یہ جو ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، یہ سارا ریدم یعنی وہ موضوع تو قبلہ شاہ صاحب کا ہے کہ جو شاعری کو اس وزن پہ اور اس خوبصورتی کے ساتھ ڈالتے ہیں، مگر قرآن پاک کے اسلوب نے، قرآن پاک کے انداز نے جو ہے وہ جو فصیح و بلیغ عرب تھے ان کو بھی جھکا دیا، اور انہیں بھی جی ہاں ثم دنا فتدلى، وہ ہے ہی نہیں کہیں، جی 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 بلا شبہ، اور پھر اس پر چیلنج کیا، بعض لوگ تھے جو کہتے تھے کہ ہم یہ تو جادو کا کلام ہے، یہ ایسا ہے، تو اللہ پاک نے ان کو چیلنج کیا باقاعدہ، اگر تم کر سکتے ہو تو ایک چھوٹی سی چھوٹی آیت خود انتخاب کر کے ویسی کوئی بنا کے لا کے دکھا دو، تو یہ قرآن جو ہے وہ اعجاز ہے، آقا کریم علیہ السلام کے معجزات میں سے معجزہ ہے، اور یہ ایسا کمال معجزہ ہے کہ جس نے باقی سب کو جو ہے وہ خاموش کر دیا اور اپنا علم، اپنا فضل اور اپنے جو احکامات ہیں ان کو صادر واقع کیا۔ ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ جب بریک سے واپس آتے ہیں تو اس کے بعد ہم سورہ قمر کو بھی ڈسکس کریں گے، سورہ رحمان کو بھی ڈسکس کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔